نمبر لگائے. جب باری صحابہ کے امتحان کی آئی, خداوند عالم نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا, اولئک الذین امتحن اللہ. میرا محبوب تیری جماعت کو جو تو نے 13 سال تک درس دیا, 13 سال تک تو نے سبق پڑھایا, تو عید کے جام بھر بھر کے پلائے, عشق و محبت کی تو نے انہیں داستانیں سنائی. آج میرا محبوب اپنی جماعت کا پہلا امتحان دے. الہ العالمین امتحان کیسے لے گا؟ ان کو کہوں قرآن مصلی پہ سناؤ, ان کو کہوں ایک ایک رکعت میں 10 پارے سناؤ. نہ میرا محبوبہ, یہ تو بعد میں آنے والے ان کی ریس کریں گے. الہ العالمین پھر تیرے یاروں کا امتحان کیا ہے؟ فرمایا ان سے امتحان لوں گا, ان سے قرآن میرے مصلی پہ نہیں سننا, ان سے قرآن میرے ممبر پہ نہیں سننا, ان سے قرآن میں نے نیزے کی اینیوں پر سننا ہے, ان سے قرآن میں نے تلواروں کے سائے میں سننا ہے. ان کے بچڑے ذبح کروا کر, ان کے خاندان اجڑوا کر, ان کی بوٹیوں کا قیمہ بنوا کر, انہیں گھر سے بے گھر کر کر, انہیں در بدر کر کر, انہیں زمین پر لٹوا کر, مارنے والے مار مار کے تھک جائیں گے. بات عمر کی نہیں, بات ابو بکر کے عشق کی نہیں. تیرا ایک ادنا سا غلام ہے جسے بلال حبشی کہتے ہیں, امیہ مار رہا ہوگا, ابو جال گردن پہ پاؤں رکھ رہا ہوگا, مکے کے لوگ بھاری چٹان سینے پہ رکھیں گے, ہاتھ پیر باندھ کے دروں سے ماریں گے. میں اس کا امتحان لوں گا, جب درہ پڑے گا رو کے کہے گا, او مکے کے کافرو تمہیں طاقت پہ ناز ہے, میں ادنا سے غلام کو محمد کی صداقت پہ ناز ہے. لوں گا امتحان. پھر اللہ نے امتحان لیا. پروردگار عالم نے جب امتحان لیا, امتحان کے اندر نبی کے یار کامیاب ہوئے. خدا پاک نے کامیابی پر اعلان کر دیا, کسی کو کامیابی پر شیلڈ ملے گی, کسی کو کامیابی پر اسکول والے میرے عزیزوں آرٹیفیشل تمغہ پہنائیں گے, کسی کو سند دیں گے. میرے رب نے بھی تمغہ دے دیا, میرے رب نے بھی سند دے دی. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. پھر سند ہاتھ میں کیا دے دی؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. سند ہاتھ میں کیا دے دی؟ اولئک هم المفلحون, اولئک هم الراشدون. اے میرے نبی کے یارو, اللہ پاک کو تمہارا امتحان اتنا پسند آیا کہ پروردگار عالم نے تمہیں ہر پرچے میں 100/100 نمبر عطا کر دیے. اور اعزازی طور پر عرش عظیم کا مالک اعلان کر رہا ہے, اور اعلان بھی اپنے نبی کی زبان سے کروا رہا ہے کہ میرے نبی کے یارو, میں رب تمہاری کامیابی کا اعلان کرتا ہوں کہ روزے میں میرا مصطفیٰ تمہارے سے راضی, عرشوں پر خدا تمہارے سے راضی ہے. 5 منٹ رہ گئے, تھوڑا سا اور انقلاب بتاؤں, اور انقلاب بتاؤں. غزوہ تبوک کا میدان ہے, سبحان اللہ. حضور صفے سیدھی کرا رہے ہیں مجاہدین کی. آپ نے آسمان کی طرف دیکھا, ہوا و فضاؤں میں چرپائی پر ایک میت آ رہی ہے, اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا. کسی کے ہاتھ میں ریموٹ نہیں ہے, کوئی میت کو آگے پیچھے نہیں کر رہا. ہواؤں میں میت آئی, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے جنازہ رکھ دیا گیا. رحمت والے نبی نے کفن چہرے سے ہٹایا, مسکرائے, لوگوں کی طرف, اپنے یاروں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا سب درست کرو, جنازہ پڑھو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا. پھر دیکھا ہوا میں میت اڑتی مدینے کی طرف جا رہی ہے. صحابہ حیران ہے, کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا او لوگوں, تمہیں پتہ نہیں یہ تمہارا بھائی معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. انتقال مدینے میں ہوا. میں تبوک کے میدان میں فرشتوں کو حکم ہوا میرے نبی کے غلام کا اللہ اکبر جنازہ اٹھا کے تبوک کے
میدان میں لے جاؤ. صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں فرشتے جنازہ اٹھا کے لائے. رحمت والے نبی نے جنازہ پڑھایا. فرشتے جنازہ اٹھا کے مدینے میں لے گئے. کملی والے اتنا اعزاز کیوں ملا, اتنی بلندی کیوں ملی, دنیا میں اتنی بہاریں کیوں ملی؟ فرمایا تمہیں کیا پتا, اسے میرے قرآن سے, اسے اللہ کے دیے ہوئے نصاب سے, لانے والی کتاب سے, پڑھنے والے قرآن سے اتنی محبت تھی. قرآن میں ایک چھوٹی سی سورہ مبارک ہے جس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں. جب بھی یہ پڑھا کرتا اللہ جل شانہ کو اس کی تلاوت بڑی پسند آیا کرتی. جب یہ سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھا کرتا آسمان والے اس کی تلاوت سنا کرتے. قرآن میں سورہ اخلاص ہے, اس کو بڑی محبت سے پڑھا کرتا تھا, جس کی وجہ سے اللہ نے اعزاز دیا. فرشتے جنازہ اٹھا کے لائے اور اس نے میرے جنازہ پڑھا. فرشتے دوبارہ اٹھا کے مدینے میں لے گئے. فرمایا تجھے میرے قرآن سے محبت ہے, جب تیرا انتقال ہوا جنازہ کملی والا پڑھائے گا, جنازے کی نماز میری کملی والے کی جماعت پڑھے گی, تکفیر کا انتظام آسمان کے ملائکہ کریں گے. انقلاب ہے کہ نہیں؟ اور سنو, حضور بیٹھے ہیں, جبرائیل آئے, دروازہ کھلا ہے, اندر آئے, حضور کو دیکھ کے مسکرائے. جبرائیل اچانک آنا, کیا خیر تو ہے؟ آقا آج دنیا سے کون رخصت ہوا؟ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ کملی والے کی پاک روح آج زمین سے آسمان کی طرف گئی ہے. جب وہ روح جا رہی تھی اور اس کی روح نے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کیا تو استبشر بموتہ اہل السماء, اس کی روح کو دیکھ کر آسمان والے خوشیاں منانے لگے. یہ انقلاب نہیں تو کیا ہے؟ خوشیاں منانے لگے. آپ نے مجمع میں یوں دھیان مارا, سینے پہ ہاتھ رکھا, فرمایا میرا ساتھ مجھے نظر نہیں آ رہا. اٹھے, نبوت والی چادر گرنے لگی, پکڑو, تیزی سے چلے. صحابہ اکرام پیچھے دوڑنے لگے, عرض کرنے لگے کملی والے آہستہ چلیے, آپ کے تیز چلنے کی وجہ سے ہماری دوڑیں لگ رہی ہیں, ہمارے جوتوں کے تسمے ٹوٹ رہے ہیں. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, پیچھے مڑ کے دیکھا, فرمایا میں تو اس لیے جلدی کر رہا ہوں, میرا ساتھ بیمار تھا, لگتا ہے اس کا انتقال ہو گیا, میں تو جلدی جلدی اس کے مکان کی طرف جا رہا ہوں, مجھے ڈر لگ رہا ہے میرے پہنچنے سے پہلے فرشتے کئی ساتھ کو غسل نہ دے دے. یہ کون لوگ تھے جن پر حکومت تو دور کی بات ہے, انہیں کوئی دیکھنا بھی نہ پسند کرتا تھا؟ یہ کون لوگ تھے ان سے تو کوئی بات کرنا گوارا نہ کرتا تھا؟ یہ کون لوگ تھے اتنی سی بات پر جو وحشی درندوں کی طرح صدیوں تک لڑا کرتے تھے؟ یہ آج ہو کیا رہا ہے؟ آج ایک مکے کا در یتیم, آج ایک تہمت اور چادر اوڑھنے والا, آج یتیم گھرانے میں پیدا ہونے والا, آج پیدا ہونے سے پہلے جس کے باپ کا سایہ سر پر اٹھا لیا, آج جب دنیا میں آیا تو امی دیکھ کے رونے لگی, اتنا حسین بچہ, کاش اس کا ابا زندہ ہوتا, کتنی بہاریں ہوتی, کتنی مسکراہٹیں ہوتی, کتنی مبارکبادیں ہوتی. لوگ آتے, کوئی آ کے مبارکباد دیتا, کوئی آ کے کہتا واہ واہ تیرے گھر میں کتنا عظیم مہمان آیا ہے. مائی رو رہی ہے جس نے بیوہ ہونے کی چادر اوڑھ رکھی ہے, یتیمی کا تاج پہن کر مکے کا در یتیم زمین پر آیا ہے, جس کو دیکھنے کے لیے آسمان والے آئے ہیں. اللہ اکبر. ایک یہودی مکے کے اندر تجارت کی نیت سے آیا, اس صبح جس دن حضور کی ولادت ہوئی اپنے گھر سے باہر نکلا, مکے والوں آج کوئی بچہ پیدا ہوا, مجھے دکھاؤ کس کے گھر میں. بہت سارے بچے اس دنیا میں آئے, ہر ایک کے گھر کے اندر چمکتا ہوا سونا بکھڑا دکھایا, یہ نہیں. کہنے لگے پھر تو بتا نشانی کا, وہ دکھاؤ جو یتیم پیدا ہوا ہے. پوچھا کس کے, ہاں پتہ لگا عبد المطلب کے گھرانے میں, عبداللہ کے آنگن میں, آمینہ کی گود میں
ایک یتیم آیا ہے. جب یہودی آیا، عبد المطلب تیرا پوتا دیکھ سکتا ہوں، آجا دیکھ لے. رخ انور سے جب کپڑا ہٹایا کہنے لگا کہ مجھے ذرا کمر دکھاؤ. کا چہرہ لوگ دیکھتے ہیں تو کمر دیکھ کے کیا کرے گا؟ کچا دیکھ لے. جب آپ کو کروٹ سے لٹایا، مہر نبوت کو پشت پر دیکھا، چیخ ماری، اپنے ہاتھ دونوں آسمان کی طرف بلند کیے، کہنے لگا ویل لبنی اسرائیل، آج بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے. لقد خرجتم نبوت منها، آج ان کے اندر سے نبوت نکل گئی. لقد رحتم بها یا معاشر القریش، او قریشیو تمہیں مبارک ہو، آج تمہارے گھرانے میں سارے نبیوں کا سردار آ گیا. بہت بڑی آنکھ ہو رہی ہے. اس کو پتا تھا کہ آج اسے دیکھ کے لوگ پتھر برسا رہے ہیں، کل اسی در یتیم کے دروازے پر جبرائیل آ کے دستک دے گا. جبرائیل کیا بات ہے سونا؟ اللہ اکبر. ہر ایک اس کی خدائی کا منتظر ہے. آج خدائی ساتھ اس کی خدائی تیری منتظر ہے. کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ محبوبہ آپ کو وہ بلا رہا ہے. جبرائیل کپڑے بھی یہ جس پہ پیمد لگے ہیں، جوتا بھی ٹوٹا ہوا، پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا، اس حالت میں اللہ اکبر ہاتھ جبرائیل نے پکڑا، چلنے لگے. میرے سونے پاک نبی نے پاک نالین مبارک اتارنے شروع کیے. کہا حضور جوتے پہن لیجئے. کہا اللہ سے ملاقات ہے. میرا بھائی موسیٰ جب رب سے ملاقات کرنے گیا، اللہ نے ڈانٹ ملا کے جوتے اتروا دیے. فرمایا وہ کلیم تھا، تو حبیب ہے. آج وہ کلیم اور حبیب میں فرق بتلائے گا. اس کے جوتے اتروا دیے اور تجھے جوتے پہنا دیے. اور صرف جوتے پہنا ہی نہیں بلکہ انہی جوتوں سمیت عرش معلیٰ پر کھڑا کرے گا، اور وہ عرش عظیم کا مالک عرش عظیم سے اعلان کرے گا محمد جتنا زمین سے آسمان اونچا، اس سے کروڑوں گنا زیادہ آمنہ کے لال کا شان اونچا ہے. انقلاب نہیں تو کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. مجھے ڈر ہے میرے پہنچنے سے پہلے فرشتے غسل نہ دے دیں. یہ تو وہ لوگ تھے جنہیں حکومت تو دور کی بات ہے کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، مکان کی دیوار پر کے ساتھ کھڑے ہو کے ساتھ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. پھر آپ نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا، اپنی طاقت کو اور اپنی نبوت والی کملی کو سمیٹا، اس طرح کے جیسے رش بھیڑ میں کوئی چلا کرتا ہے. حضرت سعد کی چرپائی کے سہانے بیٹھ گئے. شاہ بارش کرنے لگے کملی والے کمرے میں رش کوئی نہیں، اور آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے کوئی سکڑ کے رش میں بیٹھتا ہے. مسکرا کے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے. اس مرد قلندر کے جنازے پہ اتنا فرشتہ آیا مجھے بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی. ایک فرشتے نے مجھے دیکھا، اس نے اپنے پر کو سکیڑا، پھر مجھے اشارہ کیا، اس کا پر سمٹا، تب میں محمد کو بیٹھنے کی جگہ ملی ہے. انقلاب نہیں تو کیا ہے؟ جنازہ اٹھا، آپ پیچھے چل رہے ہیں، صحابہ روتے جا رہے ہیں. جب مدینے کی گلی سے باہر نکلے حضور کی طرف صحابہ نے دیکھا. آپ نے فرمایا اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ کملی والے لگتا ہے ہمارے کندھوں پر چرپائی چرپائی ہے، میت نہیں ہے، چرپائی بڑی ہلکی ہے. حضور نے دیکھا، مسکرا کے فرمایا ٹھیک کہہ رہے ہو، تم نے چرپائی اٹھا رکھی ہے، میرے ساتھ کو تو فرشتوں نے اٹھا رکھا. اللہ کرے انقلاب اس پاکستان کی پاک سرزمین پر آ جائے، جس کی بنیاد میں اہل حق کا، کلمہ پڑھنے والوں کا اور کلمہ پڑھتے پڑھتے جان دینے والوں کے خون کے قطرے ہیں. اس پاکستان کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا. اب لا الہ الا اللہ کی آواز پست ہو چکی ہے. لسانیت، سامراجیت، قومیت عروج پکڑ چکی ہے. الحمدللہ جمعیت کا منشور یہ ہے کہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام ہو، پرچم اسلام ہو، حکومت اور کرسی چمکانا نہیں ہے بلکہ اللہ کا دین پوری دنیا جائے. یہ جمعیت کا منشور ہے. قائد جمعیت اللہ کریم حفاظت فرمائے ہمارے اسلاف کی، جنہوں نے صحابہ کی عظمت میں، جنہوں نے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، جنہوں نے عظمت قرآن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. آج ان کا خون تمہاری
طرف دیکھ کر تقاضا کر رہا ہے کہ دیکھو ہمارے خون کا اتنا سودا سستا نہ کرنا، ووٹ الیکشن آنے والا ہے، ووٹ تم شخصیت کو دیکھ کے نہ دینا، اسلام اور قرآن کو دیکھ کر دینا۔ امید ہے انشاءاللہ آپ ملک کے پورے گوشے گوشے میں قرآن والوں کو، اسلام والوں کو اپنا ووٹ امانت سمجھ کر دے کر انشاءاللہ ان کو نہیں بلکہ اللہ کے قرآن اور اسلام کو کامیاب کرواؤ گے۔ کرو گے کوشش انشاءاللہ تعالی؟ کوشش کرو گے سارے؟ کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔